الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ رمضان المبارک کی آج تیسری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اور بالخصوص مسلمانوں کی پوری اصلاح کرتے ہیں۔ یہ مہینہ بہت سی حکمتوں والا، بہت ہی نصیحت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عتق من النار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ شکر کا ہے، یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر پورے طریقے سے ایک مسلمان کی اصلاح کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں۔ میں نے جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں کہ ہر ایک کی الگ الگ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بھوک کی فضیلت اپنی جگہ پر ضرور، صبر کا مقام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کی رحمت کیسی ہے اور کیسی ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ آپ حضرات کو ہوا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جملہ اس مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کسے کہتے ہیں؟ غم کھانے کو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا درد کا احساس کرتا ہے اس مہینے میں، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو فکر پیدا ہوتی ہے اس رمضان کے مہینے میں، ایک مسلمان کا احساس پیدا ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے سر پر ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے، ان کے روزوں کی یہ فضیلت ہے، سحریوں کا یہ مقام ہے، افطاریوں کا یہ اجر ہے۔ اس مہینے میں سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت کا اجر دیتے ہیں، اس مہینے میں مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں،
جس کی مغفرت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ بس انسان کو تھوڑا عمل کرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اور مسلمان کے دنیا اور آخرت کو مکمل طریقے سے سنوار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ مہینہ بڑا غم خاری کا مہینہ ہے، تمہارے اگر بس میں ہے تو کسی کا افطار کرا دو، کسی کی سحری کرا دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے روزہ دار کو افطاری کراتا ہے، پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اس کا روزہ کھلواتا ہے، آقا نے فرمایا کھلانے والے کو اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جتنا کہ روزہ کھولنے والا روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ سے کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ پہننے کے لیے برابر ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے آپ کو پتہ ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے پیٹوں کو اٹھا کر دکھایا ہے، ہم نے بھوک کو برداشت کیے بغیر پیٹوں میں پتھر باندھے ہیں، لیکن رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم اس ثواب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ صحابہ ثواب کے عاشق تھے، ثواب کو لوٹنے والے تھے۔ جہاں جس طریقے سے ثواب ملنے کا ان لوگوں کو گمان ہوتا فوراً وہ کام ضرور کر دیتے تھے۔ ان کی زندگیوں میں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہے، ان کی زندگیوں کا کیپٹل تھا ثواب، ان کی زندگیوں کا نفع تھا ثواب۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا بیوی کو قربان کریں گے تو یہ ثواب، اولاد کو قربان کریں گے تو یہ ثواب، دکانوں کو قربان کریں گے تو یہ ثواب، جان کو قربان کریں گے تو یہ ثواب، پسینہ بہائیں گے تو یہ ثواب، خون بہائیں گے تو یہ ثواب۔ اگر ان کو کسی بھی لائن میں ثواب کا کوئی اشارہ مل جاتا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ صحابہ کی زندگیوں میں آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی اپنی اولادوں کو قربان کر دیا ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے تخت و تاج اور دھن دولت اور عزت اور آبرو کو قربان کر دیا، اپنے کپڑوں کو نکالنا پسند کیا، اپنے جسموں کو خون، اپنے جسموں کو آگ کے حوالے کرنا پسند کیا، اپنے جسموں میں سلاخوں کو چبھانا پسند کیا، اپنی جان کو قربان کرنا پسند کیا۔ لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی تھی، جہاں ثواب کا موقع آتا تھا، کبھی صحابہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے ثواب کو جانے نہیں دیتے۔ ہم جیسے کم ظرف نہیں تھے، ہم جیسے کمینے نہیں تھے، ثواب پر عمل کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ جان بوجھ کر ثواب کے موقع کو گوا دیتے ہیں۔ ہاں، ثواب کے ساتھ اگر کسی عمل میں دکھاوے کا جب موقع آتا ہے تو ضرور مسلمان عمل کرتا ہے، وہاں ثواب کا مسئلہ سامنے نہیں بلکہ دکھاوا ہوتا ہے۔ دنیا میری تعریف کرے گی، رشتہ دار میرے تعریف کریں گے، محلے کے اندر ایک مقام ملے گا، سوسائٹی ملے گی، عزت ملے گی۔ ریا اور دکھاوے کو سامنے رکھ کر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ بھی اپنی دنیاوی مقصد کو چھوڑے بغیر کرنے تیار نہیں۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقدس مہینے میں اتنے بڑے ثواب کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، کسی روزہ دار کو روزہ کھلانا روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے، ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے یا رسول اللہ، ہم اس ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جذبات کو محسوس کیا، صحابہ کے فکر کو محسوس کیا، صحابہ کے کھانوں پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، فکر نہ کرو، روزہ کھلانے سے مطلب پیٹ بھر کر کھانا نہیں ہے، روزہ کھلانے سے مطلب بریانی کھلانا نہیں ہے، روزہ کھلانے سے مطلب بہترین مرغی مسلم کھلانا نہیں ہے۔ نیتوں کو سدھار کر کسی روزہ دار کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی اگر کوئی مسلمان پلاتا ہے، خدا کی ذات سے امید رکھو اللہ تعالیٰ بریانی کھلانے والے کو جو ثواب دیتے ہیں وہ پانی پلانے والے کو بھی ثواب دیتے ہیں۔ کیوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں غریب اور مسلمان، غریب اور مالدار دونوں کو ایک کر کے بتانا چاہتے ہیں۔ مالدار سے بار بار سوال کرتے ہیں، دیکھ آج تیرے پاس کھانے کے لیے ہے لیکن چند گھنٹے کے لیے تو کھانے سے رک گیا، تیرے پیٹ میں چوہے بھاگ رہے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، زبان باہر نکل رہی ہے، ہونٹیں سوکھ رہے ہیں، تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے، بل بلا رہا ہے،
کب افطار کا وقت آئے گا انتظار کر رہا ہے. لیکن ان لوگوں کو بھی یاد کر جن کی زندگیاں پورا رمضان کی طرح گزرتے ہیں. کھانے کے لیے کھانا نہیں رہتا, اس کا احساس پیدا کر. پہننے کے لیے کپڑا نہیں, ان کا احساس پیدا کر. پینے کے لیے پانی اور شربت کا انتظام نہیں, ان کا احساس پیدا کر. عزیزان گرامی, بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے میں ایک مالدار کو جان بوجھ کر غریب بناتے ہیں. دنیا کے کسی بھی عمل میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک غریب کو مالدار بناتے ہوئے, لیکن سوائے رمضان المبارک میں کہ اللہ تبارک و تعالی مالدار کو بھی غریب بنا دیتے ہیں, مالدار کو بھی بھوکا رکھ دیتے ہیں, مالدار کو بھی پیاسا رکھ دیتے ہیں. اگر روحانی روزے کا تذکرہ کریں گے تو مالدار کو بھی اللہ تبارک و تعالی کپڑے پہنانے پر پابندی لگا دیتے ہیں. بتانا یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے, آج میں نے تجھے مال دیا ہے, تو کھا رہا ہے, تو پی رہا ہے, تو عیش کر رہا ہے, تیرے دل کے اندر کبھی غریبوں کا خیال تک نہیں آتا, غریبوں کے مقام کو تو نے جانا نہیں ہے, غریبوں کی عزت کو تو نے پہچانا نہیں ہے, غریبوں کے مرتبے کو تو نے پہچانا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی میں بارہا دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے مسکین بنا کر دنیا کے اندر رکھ, موت آئے تو مسکین کی حالت میں موت دے, کل قیامت میں تو اگر مجھے اٹھائے گا تو مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا. کتنی پیاری دعا ہے کہ غور کر کر دیکھے. کوئی ہے دنیا کے اندر آج یہ دعا کرے کہ مولا مجھے غریب بنا دے, مولا مجھے کنگال بنا دے, مولا مجھے فقیر بنا دے, مولا میری دولت کو غارت کر دے, مولا میں اچھے کوٹ سوٹ پہن رہا ہوں پیون کے کپڑے دے دے, مولا میں مرغی مسلم کھا رہا ہوں دال چٹنی دے دے. ہے دنیا کے اندر کوئی دعا کرنے والا؟ ہے دنیا کے اندر ایسی کوئی پرارتھنا کرنے والا؟ ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی خواہش کرنے والا؟ قربان جائیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کے صدقوں میں, جن کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا. لیکن پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے غریب رکھ, اے اللہ مجھے مسکین رکھ, اے اللہ مجھے فقیر رکھ, اے اللہ مجھے محتاج رکھ, اور مجھے موت دے گا میرے پاس مال نہ ہو. میں مال چھوڑ کر پڑنا پسند نہیں کرتا, میں مال رکھ کر مرنا پسند نہیں کرتا, دنیا والے میرے مال کا ذکر کریں یہ مجھے پسند نہیں ہے مولا. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میرے پاس مال نہ ہو, مسکینوں کی طرح مجھے موت دے دے, محتاجوں کی طرح مجھے موت دے دے, غریبوں کی طرح مجھے موت دے دے, فقیروں کی طرح. تمام اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے, تمام شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے. اللہ اپنے ماننے والے کو بھی اٹھاتے ہیں, اپنے نام ماننے والے کو بھی اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا اگر تو قیامت میں مجھے اٹھائے گا تو مالداروں کے ساتھ نہیں, بادشاہوں کے ساتھ نہیں, مجھے امیروں کے ساتھ نہیں, مجھے کروڑ پتیوں کے ساتھ نہیں, مجھے کونسلروں کے ساتھ نہیں, مجھے ایم ایل اے کے ساتھ نہیں, مجھے صدروں کے ساتھ نہیں, مولا مجھے غریبوں کے ساتھ تو اٹھا. کتنی بڑی دعا ہے یہ. آج کھڑنا بھی چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے لیول ہے کہ نہیں ہے. کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے تو سوچتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سوچتا ہے کہ میں مالدار ہوں, یہ غریب ہے, یہ کیسے کھڑے گا. کھڑنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, سلام کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ میرا ہم پلہ ہو, میرا یوکل ہو, میرے برابر ہو. تیری حیثیت کیا ہے آج کے زمانے میں؟ پیغمبر اتنی بڑی حیثیت والے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے کل قیامت میں تو اگر اٹھائے تو غریبوں کے زمرے میں اٹھا. اور آج کا ایک کروڑ پتی کھانے کے لیے, پہننے کے لیے, سونے کے لیے, بیٹھنے کے لیے سوچتا ہے کہ حضرت ذرا مقام بھی ہونا چاہیے. اگر میں غریبوں کے ساتھ رہوں, غریبوں کے ساتھ بیٹھوں, غریبوں کے ساتھ بات کروں, غریبوں کے ساتھ دوستی کروں, غریبوں کے ساتھ رشتہ کروں, تو لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا مالدار, اسے جا کر یہی مقام ملا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غریب اور مالدار کا سوال نہیں کرتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل اور بے عمل کا سوال کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم وصورکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیکھتے ہیں تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں, تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. ایک آدمی بہت ہی ہینڈسم, اسمارٹ,
क्लीन शेव, मुच्छी भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, बेहतरीन एक्टर की क्या कहते हैं बाल छोड़ा हुआ है, इनशर्ट किया हुआ है, बाटा या टाटा का शूज पहना हुआ है, सूरत देखते हैं तो सारी दुनिया के लड़कियां फरेफ्ता होते हैं, ये इसकी हैसियत है। और एक तरफ एक गरीब आदमी जो दाढ़ी भी छोड़ा हुआ है, मुच्छी भी रखा हुआ है, इसके मुकाबले में काला भी है, इसके मुकाबले में गिड्डा भी है, इसके मुकाबले में गरीब भी है, कपड़ों में पैवन लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसे अमल की दौलत से नवाजा है, इसे बेअमल बनाकर छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इसके ऊपर नजर करम नहीं करते, क्योंकि न अल्लाह की आदत है, न सूरत को देखते हैं, न माल को देखते हैं। अगर माल को देखना होता फिरौन का मर्तबा आ जाता, माल को देखना होता कारून का मर्तबा आ जाता, माल को देखना होता शद्दाद का मर्तबा आ जाता, माल को देखना होता हामान का मर्तबा आ जाता, माल को देखना होता अबू जहल का मर्तबा आ जाता, माल को देखना होता अबू लहब का मर्तबा आ जाता। अल्लाह की आदत और फितरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी किसी के माल को नहीं देखा है। अगर अल्लाह ताला देखा है दिलों को देखा है, अगर अल्लाह ताला देखा है आमाल को देखा है। इसीलिए जगह बजगह आपको बेशुमार वाक़ियात मिलेंगे। वक्त के करोड़पतियां जहन्नम को चले गए, वक्त के गरीब जन्नत के मुस्तहिक बन गए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमलों को पसंद किया है। इसीलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ करते थे कि अल्लाह तू जिंदा रखना चाहता है तो मुझे गरीब बनाकर जिंदा रख, मिस्कीन बनाकर जिंदा रख। अगर तू मुझे मौत देना चाहता है, मिस्कीन की हालत में मुझे मौत दे, कल कयामत में तू मुझे उठाना चाहता है तो मौला मुझे मिस्कीनों के दायरे में, मिस्कीनों के जुमरे में, मिस्कीनों की जमात में मुझे तो उठा। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंची और सबसे प्यारी दुआ जो कयामत तक पैदा होने वाले आपकी उम्मत के लिए एक सबक और एक नसीहत है। आज हमारे दिलों के अंदर भी गरीबों से ऐसी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन कहां गई हमारी फिक्र, कहां गई हमारी मोहब्बत? जरा इंसर्ट कर लिया तो हमारा दोस्त बन गया, जरा सोना पहन लिया तो हमारा दोस्त बन गया, जरा गाड़ी आ गई तो हमारा दोस्त बन गया, जरा बंगला आ गया तो हमारा दोस्त बन गया। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन अमल उसके पास है, हम दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं होते, हम उससे मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं होते। अजीजान गिरामी, एक तरफ मालदारों का तबका, एक तरफ गरीबों का तबका। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंके की चोट में फरमाया कि मालदारों के मुकाबले में गरीब क़यामत के दिन 500 साल पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वो भी क़यामत का दिन है। कुरान की 2 आयतें आपको मिलेगी। एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। सूरह मारिज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। जब एक दिन की ये मुद्दत और एक दिन की ये उम्र है तो मेरे दोस्तों सोच कर देखो कि 500 साल की क्या उम्र होगी, 500 साल की क्या मुद्दत होगी। आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत में मालदारों के मुकाबले में गरीब 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये तमाम बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में रोजा रखाकर, इस महीने में प्यासा रखाकर, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला भूख को बर्दाश्त करने का हुक्म देकर इंसान के दिल के अंदर गरीबों का एहसास पैदा करना चाहता है कि देख, गरीब की जिंदगी को याद कर, गरीब की गरीबी को याद कर, यतीम की यतीमी को याद कर, बेवा की बेवगी को याद कर। आज तेरे पास माल है, तेरे पास माल है, तू फकर ना कर। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मालदारों कान खोल कर सुनो, करोड़पतियों कान खोल कर सुनो। कुरान पढ़ना आता है, कुरान समझना आता है, कुरान का तर्जुमा आपको आता है। कुरान उठाकर देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये तेरे पास जो माल है ये तेरी माँ का दिया हुआ नहीं, तेरे बाप का दिया हुआ नहीं, तेरे परंपरा का दिया हुआ नहीं, तेरी हुकूमत का दिया हुआ नहीं, बल्कि ये माल तो मैंने अपने फजल से दिया है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, मेरे तरफ से मिले हुए माल को मेरे बंदों पे तक़सीम कर। इसीलिए अल्लाह वालों ने बड़े अच्छे नुक्ते बयान फरमाए हैं। रमजान में उमूमन मुसलमान ज़कात देने के आदी हैं। ज़कात का पहला मसला ये सुन लीजिए आप कि रमजान में ज़कात वाजिब नहीं हुई, बल्कि ज़कात वाजिब होती है जिसके पास माल आया, साल गुजरने के फौरन बाद उस पर ज़कात वाजिब होती है।
ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں رمضان کا انتظار؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث پر ہم لوگوں کو پورا یقین اور بھروسہ. آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 سے لے کر 700 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. ایک نماز پڑھتا ہے 700 نیکیوں کا ثواب, ایک قرآن پڑھتا ہے 700 قرآن ختم کرنے کا ثواب, ایک درود پڑھتا ہے 700 درود ختم کرنے کا ثواب, ایک بار اللہ کہتا ہے 700 بار اللہ کہنے کا ثواب ہے. اس لیے مسلمان چاہتا ہے زکات تو میری نکلتی ہی ہے, رمضان میں اگر میں نکالوں تو ایک پیسہ اللہ کے نام پر نکالوں تو اللہ تبارک و تعالی 700 پیسے دینے کا ثواب دیتے ہیں. یہ نیت کو سامنے رکھ کر مسلمان رمضان المبارک میں زکات نکالتا ہے. زکات ہے کیا میرے دوستو؟ اسلام کے 5 بڑے ارکان, ایک کلمہ, ایک نماز, ایک روزہ, ایک زکات, ایک حج. اس کے 2 تقسیم ہوتے ہیں. ایک 3 عبادتیں, کلمے کا پڑھنا, نماز کا پڑھنا, روزے کا رکھنا, ایک پیسہ خرچہ نہیں ہوتا. ہوتا پیسہ؟ میں بھی کلمہ پڑھا, آپ بھی کلمہ پڑھے. کتنے غیر مسلم آ کر آپ کے اور میرے سامنے مسجد میں کلمہ پڑھ رہے ہیں. کوئی مولوی صاحب نے پیسہ لیا کہ میاں ہمارا کلمہ ساری دنیا میں سب سے بہتر اور پاک ہے, سب سے قیمتی کلمہ ہے. آقا نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ایک ترازو رکھیں گے. ترازو کے 2 پلے ہوتے ہیں, 2 ٹٹے ہوتے ہیں. ایک ٹٹے پر اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو رکھیں گے, زمینوں کو لپیٹ کر, آسمانوں کو لپیٹ کر, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, سمندر کو, ہواؤں کو, سب کو لپیٹ کر ایک پلڑے پر رکھیں گے. اور ایک پلڑے پر صرف لا الہ الا اللہ کا ایک چھوٹا سا پرزہ رکھیں گے. تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے تبک جائے گا, کیونکہ یہ اتنا وزنی ہے, اس کے وزن کا مقابلہ کائنات کا کوئی حصہ نہیں کر سکتا. اتنا بہترین کلمہ میں پڑھے, اتنا بہترین کلمہ میں پڑھتا ہوں, آپ پڑھتے ہیں. کتنے غیر مسلم, سکھ, عیسائی, ہندو اور یہودی آ کر کلمہ پڑھتے ہیں. کبھی ان سے فیس مانگی گئی کہ بھائی ہمارا کلمہ پڑھنا ہے, آپ کو 1 لاکھ روپے دینا ہے, کوئی فیس پوچھا؟ نہیں. اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے کسی کو نہ پیسہ دینا جائز ہے, نہ کسی کو پیسہ لینا جائز ہے. آقا نے بالکل مطلق طور پر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کچھ بھی آپ کو پریشانی نہیں ہے, 1 پیسہ خرچ نہیں کرنا. دوسرا نمبر نماز کا. نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد کو آئے, یہ جو چندہ لیتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے, یہ واجب بھی نہیں, یہ فرض بھی نہیں, یہ سنت بھی نہیں, بلکہ مستحب ہے. آپ دیتے ہیں تو فدیہ, نہیں تو نہیں. لیکن نماز کی اجرت نہیں ہے, یہ نماز کا بدلہ نہیں ہے, بلکہ نماز فری کی جانے والی عبادت ہے, مفت کی جانے والی عبادت ہے. یہاں ایک مسلمان پاک اور سچ اور سارے کائنات کا خدا پروردگار کی عبادت کرتا ہے, فری کرتا ہے. جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والوں کو جا کر دیکھو, پتھروں کی پوجا کرنے والوں کو جا کر دیکھو, گائے کا پیشاب پینے والوں کو جا کر دیکھو, سلیس کے سامنے اپنے سر جھکانے والوں کو جا کر دیکھو. ایک وقت کی پوجا کرنا پڑتا ہے تو آج کے زمانے میں 50 سے 60 روپے تو کم از کم خرچ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ناریل کا لینا ضروری ہے, کمکم کا لینا ضروری ہے, اود بتی کا لینا ضروری ہے, کیا کہتے ہیں نیمبو کا لینا ضروری ہے, کپور کا لینا ضروری ہے, چرچ کو جاتا ہے تو موم بتیوں کا لینا ضروری ہے. جس کا جیسا درشن ہوگا اسے اتنا قریب کھڑا دیا جاتا ہے. لیکن قربان جاؤ, جس حقیقی مالک کا سجدہ کرنے کے لیے مسلمان مسجد کو آتا ہے تو 1 پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, مفت آتا ہے. اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کر کر خالی ہاتھ آتا ہے اور اللہ کی رحمت کو لے کر واپس جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ان لوگوں کے خدا محتاج ہے, ہمارا خدا محتاج نہیں ہے. ہمارا خدا لیتا نہیں, ہمارا خدا دیتا ہے. ہمارا خدا کہتا ہے کہ تو کیا لے کر آئے گا جب کہ پاس تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ارے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا. ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ زندگی اللہ کی ہے, یہ آنکھ اللہ کے ہے, یہ دولت اللہ کی ہے, یہ اولاد اللہ کے ہے, یہ بیوی بچے اللہ کے ہیں, یہ تخت و تاج اور عزت آبرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پوچھتے ہیں اگر تیرا ہے تو لا کر دے, تیرا تو تیرے پاس
کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں بس آجا ایک سجدہ میرے دربار پہ کر دے, اور جاتا ہے تو ہم تجھے رحمت دے کر بھیجیں گے, مغفرت دے کر بھیجیں گے, تجھے عزت دے کر بھیجیں گے. ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو حضرت میں آج ظہر کی نماز پڑھیا 50 روپے کا خرچہ ہوا, عصر کی نماز پڑھیا 60 روپے کا خرچہ ہوا. فری پڑھنے کے واسطے مسلمانوں کو نہیں ہوتا نا, پیسے بولے تو پڑھیں گے مسلمان, فری پڑھنا ہے. رمضان جیسے مہینوں میں مسجدوں کا حال کیا بنایا مسلمان, آج کتے بہتر ہیں آج کے مسلمانوں سے کہ اذان ہوتی ہے راستوں میں بے حس بن کر کھڑے رہتے ہیں. رمضان کا مہینہ, دوسرا مہینہ ہوتا تو چلو کچھ اور بات ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ والوں کی زندگیاں کیسی گزرتی تھی. بیوی سے کہہ دیتے ایک مہینے تک نہ میں تجھ سے بات کروں گا نہ تو مجھ سے بات کر. گھر کے اندر کمرے کے اندر داخل ہو جاتے, دروازے کو اغل ڈال دیتے, دریچے کا ایک پھاٹک کھولتے, بیوی سے کہتے کہ ایک روٹی جب شام ہو جائے تو افطار کے وقت اندر ڈال دے, میں صرف اندر بیٹھ کر خدا کی عبادت کروں گا, باہر نہیں آؤں گا, کیونکہ نہیں معلوم کہ پھر مجھے مقدر میں رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. اتنا منہمک ہو کر عبادت کرتے تھے. اور ہم لوگ رمضان میں روزوں کا کیا حال, رمضان میں تراویح کا کیا حال, رمضان میں نمازوں کا کیا حال, وہ بھی فرض نمازوں کا کیا حال بنا رکھا ہے. اتنا بڑا مجمع جمعے کو آیا ہوا ہے, عصر میں کہاں جائے گا یہ مجمع, مغرب میں کہاں جائے گا یہ مجمع, عشاء میں کہاں جائے گا یہ مجمع, تراویحوں میں کہاں جائے گا مجمع, جبکہ جمعے کے ایک وقت ہی مسلمان ہے. نعوذ باللہ من ذالک, کہ عصر میں کافر ہو جاتا ہے, مغرب میں کافر ہو جاتا ہے, عشاء میں دھیڑ ہو جاتا ہے, فجر میں چمبار ہو جاتا ہے. خدا کی قسم مجھے معاف کرو, اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان دیا ہے تو خدا کی ذات سے امید رکھو کہ موت تک ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. جس طریقے سے تو جمعے کو پکا مسلمان بنا, عصر کو بھی پکا مسلمان بن جا, مغرب کو بھی پکا مسلمان بن جا, عشاء کو بھی پکا مسلمان بن جا. دیکھ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں ایک پیسے کا الزام نہیں لگاتے, ایک پیسے کا خرچ نہیں لگاتے. اللہ فرماتے ہیں کہ فری آ, تیرے وضو کا انتظام میں کمیٹی کو کر کے کراؤں گا, تیرے گرمی کا انتظام کمیٹیوں والوں کو بول کر کراؤں گا. تو اگر سجدہ کرے گا تو تیری پیشانی میں کنکریاں چدیں گے, تیرے حسیر کا انتظام ذمہ داروں کو کہوں گا, تیرے لیے شطرنجیوں کا انتظام میں کہوں گا. سب کچھ انتظام کر کے آج کا مسلمان فری میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اگر ایسا ہوتا خدا کا سجدہ کرنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ ایک ایک وقت میں 100 روپے خرچ کرنا پڑے گا, مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوتا مسلمانوں کا حال. نماز پڑھتے بھی کہ نہیں پڑھتے ہیں. میرے حال بات کہیں سے کہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان یہ نماز جس میں ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا روزہ, اس میں بھی روزے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو فری میں روزہ رکھو, آپ کے گھر میں کیا ہے وہی کھاؤ. یہ نہیں کہتا کہ اللہ سحری میں مرغی کھانا, مرغی نہیں کھائے تو روزہ نہیں ہوتا, سحری میں مرغی کھاؤ نہیں تو سحر نہیں ہے, سحری میں بریانی کھاؤ نہیں تو سحر نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن السحور برکہ, سحری کرو سحر کے اندر برکت ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو, تم کو معلوم ہے کہ تمہارے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں پکا ہوا ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ سحر کے وقت اٹھو, یہ گلاس پانی صحیح پی لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کے اندر برکت رکھے ہیں. غریب کی سحری بھی ہو جاتی ہے, مالدار کی سحری بھی ہو جاتی ہے. روزہ رکھنے کے لیے آپ کو ایک پیسے کی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افطار کا وقت آتا ہے, ایک آدمی اتنے بڑے بڑے چیزیں ٹٹے رکھ کر بیٹھا ہوا ہے, اس کے ٹٹے میں پپئی بھی ہے, انانس بھی ہے, سموسے بھی ہیں, شقہ بھی ہیں, پھالا بھی ہیں, دنیا کے تمام چیزیں ہیں. یہ غریب ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھائی صاحب میرے پاس ایک کھجور ہے, لے کر کھا لو. یہ کھجور کھا رہا ہے, وہی دعا پڑھ رہا ہے, اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. یہ کھجور کھانے والے کی بھی یہی دعا ہے. مالدار جو بہت سارے چیزیں رکھ کر کھا رہا ہے, یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرا روزہ ذرا مضبوط ہے, میری افطاری بڑی مضبوط ہے, میرا ٹٹا بڑا مضبوط ہے, میرے پاس پپئی ہے, میرے پاس انانس ہے, میرے پاس سموسا ہے, میرے پاس سیخ کباب ہے, اس کے روزے سے پہلے میرے روزے کو قبول کر لے, اس کے روزے سے زیادہ میرے روزے کو قبول کر. یہ نہیں چلے گی اللہ کے پاس دال. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بس افطاری کرنا سنت ہے, اس لیے یہ کھجور کھاتا ہے تو وہی دعا پڑے گا, یہ بہترین چیزیں کھاتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے. میرے دربار میں دسترخوان کو دیکھا نہیں جاتا, مالداری کو نہیں دیکھا جاتا, میرے دربار میں حیثیتوں کو دیکھا نہیں جاتا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بھی حکم دیے ہیں تو فری حکم دیے ہیں. ایک پیسہ روزہ رکھنے کے لیے خرچ کرنے کی
کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں روزے میں. کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں کیا؟ ہاں اتنا کہیں گے آپ کو کہ دیکھو رمضان المبارک ہے, سحری میں برکت ہے, افطاری میں دعا کی قبول ہونے کی وقت ہے, اس لیے حلال کا خیال کرو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. اتنا تو ضرور کہتے ہیں, لیکن دنیا کے اندر نہ کوئی آج تک ایسا مفتی پیدا ہوا, نہ کوئی آج تک مولوی پیدا ہوا, نہ کوئی آج تک مفسر پیدا ہوا یہ کھانا افطاری میں سنت ہے, وہ کھانا افطاری میں, ایسا کوئی نہیں بولے. بولے کیا؟ لیکن اس کے مقابلے میں غیروں کا روزہ دیکھو, ہندوؤں کا, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. ان لوگوں کے مذہب کے اندر قانون کیا؟ آگ سے پکی ہوئی چیز نہیں کھانا, جھاڑ سے اگی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں, سیب کھاؤ, آم کھاؤ, پپئی کھاؤ, سب کھاؤ, لیکن آگ سے پکی ہوئی چیز کھائے تو روزہ ان کا ٹوٹ جاتا. یہ قانون ہے ان لوگوں کا, ہمارا نہیں. ہمیں جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں افطار کے وقت میں, سحر کے وقت میں, لیکن شرط کیا ہے؟ حلال ہے. حلال کھاؤ تمہارا روزہ 100% قبول. حرام کھائیں گے نہیں. روزہ کرنے کا بھی یہی ثواب ہے, کرانے کا بھی وہی ثواب ہے. روزہ کھولنا ہے تو بھی حلال کھاؤ, یہ ضرور ہے حدیثوں کے اندر. روزہ کرانا ہے تو تب بھی حلال کراؤ. حرام کرائیں گے, جب ایک روزہ دار کو آپ ایک حرام کھجور دے کر اسے روزہ کھلائیں گے تو جتنے روزہ داروں کو آپ حرام روزی سے افطار کرائیں گے اتنے روزوں کے سوال کا جواب کل قیامت میں دینا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آج ہمارا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے, کون سا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا کرنا, کچھ بھی نہیں معلوم. ابھی ایک صاحب فون کر رہے ہیں کہ مولانا ہمارے بڑے بھائی کی نسبت ہو گئے, مبارک ہو بھی. کہہ رہے ہیں کہ بھابھی کو کیا کہ روزہ کھلائی کا انتظام کرنا کہتے کر سکتی ہیں کیا؟ اول پوچھ لے انہیں ہونے والی بھاوج روزہ ہے کہ نہیں کی بول کر. انہیں روزہ نہیں تو ملے لگو چلے گئے, کیا ثواب ملے گا؟ ہاں انہیں محتاج ہے کیا؟ یہ سب رسم و رواجات, ڈھونگ, قانون, دنیا کے نتنے ریت, روزہ کھلائی کا رسم, یہ کیا رسم ہے؟ یہ سب نہیں ہے, یہ ڈھونگ ہے, رسم و رواج ہے. بجائے اس میں ثواب ملنے کا عذاب ملے گا. جسے تو روزہ کھلانا تھا اسے روزہ نہیں کھلا رہا ہے. بہرحال عزیزان گرامی, یہ 3 عبادتیں ایسے ہیں جن میں آپ کو 1 پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 1 پیسہ. اب رہی 2 عبادتیں, ایک زکوٰۃ, ایک حج. حج کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حاجی گھر سے نکلتے وقت بیوی بچوں کو دیتے ہوئے خرچ کو جو شروع کرتا ہے, واپس آنے تک وہ جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گنا زیادہ اس کی زندگی کے اندر خیر و برکت اور نفع عطا کر دیتے ہیں. پیغمبر کی بات پہ بھروسہ نہیں تو پھر کس کی بات پہ بھروسہ ہوگا؟ حاجیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, تجربہ بھی ہے, حاجیوں سے پوچھ کر دیکھیے, حج کو جا کر آنے کے بعد کئی مشکلیں ان کی آسان ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ تجارتوں میں اتنا برکت دیے, اتنا برکت دیتے ہیں. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ حج کو جا کر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے خرچ کیا ہے تو میں اس کی تجارت میں کیوں برکت نہ دوں؟ ضرور اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. رہی زکوٰۃ کا مسئلہ, ہمارے نگاہوں کے سامنے سے یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے جیب سے نکال کر دیتے ہیں. پیسہ 100, اگر کسی کے پاس 100 روپے ہے, شریعت کہتی ہے کہ 2.5 روپے نکال کر دو. کتنے روپے نکال کر دینا؟ 100 کو 2.5 روپے. یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. شریعت 40 میں 1 حصہ, 80 میں 2 حصے, 100 میں 2.5. 100 روپے ہے تو 2.5 روپے زکوٰۃ, 1000 روپے ہے تو 25 روپے زکوٰۃ, 1 لاکھ روپے ہے تو 2.5 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے ہے تو 2.5 روپے زکوٰۃ, 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ, 100 کروڑ روپے ہے تو 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ. 2.5 روپے نکالنا, زیادہ کچھ نہیں. اس سے زیادہ اگر نکالتے ہیں تو فبیہا وإلا فلا حرج. اگر نہیں نکالتا ہے, گن کر 2.5 نکالتا ہے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے, خوش ہو جاتے ہیں, وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. اتنا سہولت کا مسلک آج ساری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ساری دنیا سے ہم غریبی مٹائیں گے. کاؤنسلروں سے لے کر وائٹ ہاؤس تک یہی نعرہ ہے کہ دنیا سے ہم غریبی ختم کرنا ہے کہ نعرہ نہیں ہے؟ کیسے ختم کریں گے؟ چرانے والے چراچ رہے ہیں, پھر بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم غریبی ختم کرنا ہے. ایک ہی راستہ ہے, خدا کی عزت و جلالت کی قسم, اگر دنیا سے غریبی ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کے مسئلے پر عمل کرنا ہے. وہ ہے مسئلہ زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ غریبوں کا حق ادا ہو جائے. کماتا میں ہوں, آپ سوچیں گے کہ مولانا میں کما کر 2.5 روپے میں کہیں کو نکالوں, یہ سوال ایک مولوی کو تو کرے گا,
یہ سوال ایک مفسر کو تو کرے گا. یہی سوال ذرا انکم ٹیکس والے سے کرو, سیل ٹیکس والے سے کرو. دکان میں بیٹھ رہا ہوں میں, صبح کو 9 بجے آ رہا ہوں میں, رات کے 10 بجے جا رہا ہوں میں, روٹیشن کر رہا ہوں میں, کلیکشن کر رہا ہوں میں, پسینہ نکال رہا ہوں میں, میرے نوکروں کو تنخواہ دے رہا ہوں میں, لیکن تو کہتا ہے کہ 36% سیل ٹیکس دو, انکم ٹیکس دو. کسی بزنس میں 40%, کسی میں 30%, کسی میں 25%, کسی میں 8%, 2% کا ٹیکس تو شاید کہ کسی میں ہوگا. لیکن جب وہ منسٹر آتا ہے کہ بھائی صاحب ذرا حساب بتاؤ تمہاری تجارت کا, 1 سال تک تم نے کتنا کمایا ہے, کتنے لاکھ روپے تم کو پروفٹ ملے ہیں, تمہاری بل بک نکالیے. جب وہ آتا ہے تو فوراً ایسے اٹھ کر یہ یجمان کھڑا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آفیسر کا انہیں غلام ہے, جبکہ کما رہے ہیں ہم, لے رہا ہے وہ. لیکن ایک نقطہ یہاں بتاتا ہوں, یہ سیل ٹیکس والے, انکم ٹیکس والے دیے نہیں پھر بھی لے رہے ہیں. لیکن قربان جاؤ, اللہ دیا ہے, لیتا ہے تو صرف 2.5% لے رہا ہے. دینے والی ذات آپ سے 2.5% پوچھ رہی ہے, جو کنگال ہے وہ آپ سے 40% پوچھ رہے ہیں, جو بچکور ہے وہ آپ سے 30% پوچھ رہے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو آپ خوشی سے اٹھا کر 40 پیٹے دیتے ہیں, IT بنا کر رکھ لیتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ دیکھو میں IT ہولڈر ہوں, میں انکم ٹیکس ادا کر رہا ہوں, میری پیسے اور میری کمائی کا میں باقاعدہ حق ادا کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تجھے جنت میں داخل ہونا ہے تو تجھے ایک IT دکھانا پڑے گا, وہ ہے زکوٰۃ کی IT ہے. اگر تیرے پاس زکوٰۃ کی IT نہیں ہے تو میری عزت کی قسم, اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے پاس زکوٰۃ کی IT نہیں ہے تو میری عزت کی قسم تو جنت کو تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تیرے پاس زکوٰۃ کی IT نہیں, وہ بھی کتنے, 2.5%. اللہ 100 بولا تو بھی دینا 100 میں دینا کہ نہیں دیا, 29 نے دیا ہے 100. اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیا 50 میں 50 نکال کر غریب کو دے, دینا 100 میں 100 نکال کر غریب کو دے. 1 سال کا نفع تو رکھ, 1 سال کا نفع غریب کو دے, تب بھی دینا 100. لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں بولتے. 100 میں 2.5 روپے, وہ بھی کب دینا, نفع آیا مثلا 10,000 روپے, ہمیں کھائے, بیوی کو کھلائے, بچے کو کھلائے, گاڑی لیے, سب کچھ اپنے ضروریات کو پورا کر کے اگر پیسہ بچت ہے, وہ بچت پیسے پر 1 سال گزریا بھی ہے, تو تب کہتی ہے کہ شریعت بچے ہوئے پیسے رکھو سڑگے ہی, جہاں سڑا ہوا ہے وہ نکال کر پھینک دے. کتنا نکالوں, 2.5% نکال کے پھینک دے. کتنی سہولت, کہ اتنی آسانی کہ کھا کر, پی کر, بچوں کو کھلا کر, پلا کر, اپنی ضروریات کو پورے کر کر, بہترین گھر بھی بنایا, گاڑی بھی لیا, سب کچھ لے کر بچے ہوئے پیسے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ 2.5% نکالو, 2.5% نکالو. اس سے تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. 5 فرضوں میں سے 1 فرض کی تکمیل ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. پھر قرآن کہتا ہے اگر تم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال کو ہم دگنا کرنے والے ہیں. قرآن کی جیتی جاگتی آیت ہے. لوگ پیسوں کو بڑھانے کے لیے سود دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سود سے پیسہ بڑھتا نہیں بلکہ سود سے پیسہ گھٹ جاتا ہے. زکوٰۃ نکالو, زکوٰۃ کے نفع کو بڑھانے والے ہم ہیں, زکوٰۃ کے نفع کو بڑھانے والے ہم ہیں. آپ پوچھیں گے کہ مولانا یہ زکوٰۃ نکالنا کیوں ہے, زکوٰۃ کو نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اللہ والوں نے 3 مقصد بیان کیے ہیں, 3 فائدے بیان کیے ہیں. ایک فائدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل سے مال کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں. آج ہمارے پاس مال کی محبت اتنی ہے جس کی کوئی حد نہیں. نمازیں کئی کو چھوڑتے, کیا بھی تمہیں زہر کو نہیں آنا, نہیں حضرت ذرا پارٹی بلایا تھا, ادھر اللہ بلایا نہیں آیا, پارٹی بلایا جھک مارنے چلا گیا ہے. مال کی محبت نہ ہوتی تو اللہ کی محبت میں آ جاتا, آتا کہ نہیں آتا ہے. تو مال کی محبت میں, بھائی حاجی صاحب, بھائی مالدار صاحب, آپ کے پاس پیسہ ہے, کئی دن سے آپ کو مسجد کا ذمہ دار سمجھا گیا, محلے کا ذمہ دار سمجھا گیا, آپ بہت سارے کام کرتے ہیں, حج کو چلے جائیے, آپ کے پاس تو پیسہ ہے. نہیں حاجی صاحب, ابھی ذرا آن دو, وقت آیا تو جاتا ہوں. اللہ بھی بلانا نہیں, وہ اللہ بلا تو کس جانا سو, ہاں اللہ بلایا بول کے تم نے کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بلا دیا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم آپ اعلان کرو حج بیت اللہ کی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مولا یہ چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر میں بلاؤں تو میں بلاؤں تو کیسے آواز پہنچے گی؟ اللہ نے کہا کہ بلانا تمہارا کام, پہنچانا میرا کام. تمام مالداروں کے کان میں جب مال آیا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی دعوت دے دی ہے.
اگر مال کی محبت نہ ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تو فوراً وہ آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے مال کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دل ہے نا، یہ قسم کی کرسی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیے ہیں کہ بندے چاہے تو اللہ کو بٹھا، چاہے تو مال کو بٹھا، اب تیرے پاس اختیار ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے اسے اس دل کے اندر بٹھا۔ ایک بات غور کر دیکھے، اللہ اور اعمال کو کمپیئر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ مال اچھا بھی ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، لیکن اللہ برے نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے، اللہ سے اچھے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیلوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سقیوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ساتھ اپنی نسبت اس لیے کیا کہ انسان اگر مال کے پیچھے آ گیا تو مجھے بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں سے مال کی محبت نکالنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم لگایا کہ بندہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے یہ پیسے نہیں نکلتے بلکہ حقیقت میں دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ پیسے نہیں نکلتے، دل سے مال کی محبت نکلتی ہے کہ مولا دیتے وقت یہ سوچ کر دینا چاہیے کہ مولا یہ 2.5 روپے کا تو حکم لگایا ہے تو میں 2.5 روپے دے رہا ہوں، اگر اس سے زیادہ کا تو حکم لگاتا تو میں اس سے زیادہ بھی دیتا۔ مولا تو سمجھتا ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت ہے، نہیں مولا، اگر مال کی محبت ہوتی تو میں اس مال کو نہ نکالتا۔ اللہ کے سامنے ایک بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مولا میرے دل کے اندر صرف تیری محبت ہے، تیرے علاوہ اور کسی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے جو امتحان لیا، اولیاء سے جو امتحان لیا، وہی امتحان ہمارے سے بھی لیتا ہے۔ فرشتے جب کہتے ہیں کہ مولا یہ تیرا بندہ مال کے پیچھے پڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کے پیچھے نہیں پڑا، دیکھ میرا بندہ کیسے زکوٰۃ نکالتا ہے۔ جو امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے لیا، اولیاء سے لیا، وہی امتحان ہم سے بھی لیتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے۔ 200 بکریاں تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس۔ اس زمانے میں 200 بکریاں ہونا ایک بہت بڑا مال کے برابر ہے۔ 200 بکریاں تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، بکریوں کو چرا رہے ہیں، صبح سے شام تک عبادت بھی کر رہے ہیں، بکریاں بھی چرا رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ آج کل ذرا نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم جو تیرے خلیل ہیں تیری یاد کو چھوڑ کر بکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میں میرے خلیل کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ میکائیل اور اسرافیل کو کہا تم انسانی بھیس بدل کر ابراہیم کے سامنے میرا نام لیتے ہوئے گزرو۔ فرشتے میکائیل اور اسرافیل دونوں انسانی بھیس بدلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ کا نام لیتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اللہ 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 ذکر کرتے ہوئے جاتے نہیں۔ جیسے ہی ان 2 فرشتوں کی زبانی اللہ کا نام حضرت ابراہیم کے کان میں پڑا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، جانے والے 2 انسانوں کے فرشتوں کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ صاحب جو نام آپ نے لیا ہے، جس ذات کا نام آپ نے لیا ہے، اور ایک مرتبہ لے لو، اس لیے کہ سنتے ہوئے ہم کو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہمارے سامنے میں کتنے وقت اللہ بولتا ہوں آپ کو مزہ آیا؟ آپ اگر اللہ بولیں گے مجھے مزہ آیا، قرآن میں پڑھتا ہوں آپ کو مزہ آیا، آپ پڑھتے ہیں مجھ کو مزہ آیا، دنیا کا مزہ معلوم لیکن ان چیزوں کا مزہ نہیں معلوم ہے ہم کو۔ 2 فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیے، نہیں جانتے کہ اسرافیل اور میکائیل ہیں، کہنے لگے کہ اور ایک مرتبہ لے لو، تو اسرافیل اور میکائیل کہنے لگے کہ بابا جی اتنا سستے میں نام نہیں پیش کریں گے، کیا دیں گے اگر اور ایک مرتبہ اگر اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا نام بیچنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ 200 بکریاں میرے، اس میں سے آدھے بکریاں میں تم کو دیتا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کا نام لو۔ کیا محبت رہے گی دل کے اندر؟ اگر مال کی محبت ہوتی تو مال کو دیتے اللہ کے نام پر۔ اگر میں آ کر آپ کو کہوں کہ بھائی پورا قرآن بیٹھ کر تمہارے گھر میں سنا دیتا ہوں، تمہاری پراپرٹی منجے دو، کیا حضرت مجھے دیوانہ سمجھی، اوڑا سمجھی؟ تمہیں کیا پڑھیں گے حضرت؟ 10 روپے کو پڑھنے والے بھی ہیں، جاؤ اٹھ کر۔ اگر میں کہوں کہ 1,00,000 مرتبہ درود میں آپ کے گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، آپ کی پراپرٹی مجھے دیجئے، آپ کا دکان مجھے دیجئے، آپ کی گاڑی مجھے دیجئے، آپ کا بنگلہ مجھے دیجئے، دیں گے ہم لوگ؟ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ 200 بکریاں ہیں، آدھے بکریاں تم اٹھا لو لیکن ایک مرتبہ اللہ کا نام لو۔ ایک بکری کو اگر 2,000 روپے بھی قیمت ڈالیں گے، 100 بکریوں کا کتنا ہوا؟ 2,00,000 روپے۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام سننے کے واسطے 2,00,000 روپے دے رہی، ایک مرتبہ اللہ کا نام سننے کے لیے۔ راستے میں جاتے رہتے ہیں، فقیر مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا، بوڑا بن کر گزر جاتا۔
4 आने 8 आने नहीं निकलते, जब अल्लाह का नाम आया तो देना ही है। चिल्लर नहीं है तो खड़कर कम अज कम इतना तो जरूर कहो कि बाबा जी चिल्लर नहीं है, माफ कीजिए। 5 रुपए 10 रुपए की कोई हैसियत नहीं। ये फकीर जो रास्ते में मस्जिदों के पास खड़े होकर मांगते हैं, वास्ता किसका देते हैं? अल्लाह का वास्ता देते हैं कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। जैसे अल्लाह का नाम आए और खामोशी से अगर कोई आदमी गुजर जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल पर अल्लाह की मोहब्बत नहीं, माल की मोहब्बत है। कई ऐसे बुजुर्ग भी दुनिया के अंदर गुजरे हैं, कहने लगे कि एक बुजुर्ग जा रहे थे, एक फकीर मांग रहा है कि बाबा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बुजुर्ग कहने लगे कि बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक काम करो बाजार में जाकर मुझे फरोख्त करो, जो पैसा आता तुम उठा लो। वो जमाना बेचने का था, इंसानों की खरीदो फरोख्त का था। बाबा कहने लगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं तेरे पास तुझे देने के लिए, लेकिन तूने अल्लाह का वास्ता दे दिया मेरे दरबार में, इसलिए काम करके बाजार को ले जा, मुझे बेच दे, मेरी कीमत जो निकलती है वो पूरी तू उठा ले, मैं किसी आका की गुलामी कर लूंगा। अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ ना देते हुए शर्म आती है, हमें गुजर जाते हैं। एक 4 आने 8 आने मस्जिदों को आते हैं, 10 रुपए तुड़ा लेकर आना चाहिए। बच्चों को जाते वक्त चॉकलेट याद आते हैं ना, अब मस्जिद को जाऊंगा, मस्जिद के दरवाजों के पास बहुत सारे गरीब खड़े रहेंगे, एक 10 रुपए तुड़ा लेकर आते, 4 आने 8 आने बना लेकर आते, सबको आपकी हैसियत जितनी आपकी शान है उतनी दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ये मेरी हैसियत है मैं दे रहा हूं, तेरी क्या हैसियत है तू मुझे दे। अल्लाह से अगर इस तरीके से मांगेंगे, अल्लाह की हैसियत कितनी बड़ी है, अल्लाह का शान कितनी बड़ी, अल्लाह तबारक व तआला इतना देंगे कि कहेंगे बंदे से तेरे पास 4 आने देने की ताकत है, मेरे पास 4 लाख देने की ताकत है, 4 करोड़ देने की ताकत है, 4 अरब देने की ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला उठाकर जरूर दे देंगे। बस अल्लाह ताला बड़े को नहीं देखते, छोटा भी है, नीयत साफ है, अल्लाह ताला उठाकर देते हैं। आते वक्त एक 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए का चिल्लर तुड़ा लेकर आओ। मस्जिद के लिए चंदे का मसला आता है, उसे भी कुछ डालो। ये गरीब बैठे हुए उनको भी 4 आने देकर चले जाओ। 4 आने में हमारा कोई कुंपा डुबता नहीं, अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। नहीं मालूम कि इन गरीबों के भेष में कौन फरिश्ता खड़ा हुआ है, नहीं मालूम होता। हमारे आंखें अंधे हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि किसी को देखना हमारी निगाह है, हम सबको देखते हैं लेकिन आज तक हमारी निगाहों में फरिश्ते नहीं हैं। हदीस में आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी लोगों को आजमाने के लिए आते हैं, इंसानी भेष डालकर फरिश्ते भी आ जाते हैं लोगों को भेष बदलने के लिए। जैसा कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे के पास एक गरीब आया, आकर अल्लाह के नाम से कुछ मांगता है, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी उठाकर देते हैं। गरीब कहता है कि तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए आया, मैं गरीब नहीं हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूं, तेरी रात जो तूने दुआ की थी वो अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल कर लिया। इन गरीबों के भेष में हो सकता है कि कोई अब्दाल होगा, इन गरीबों के भेष में हो सकता है कि कोई फरिश्ता होगा। उस वक्त आप देते रहे, वो लेता रहे, एक 4 आने के बदले में वो दुआ करे कि अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे। वो घड़ी कबूलियत की होगी तो समझ जाओ कि दुनिया व आखिरत हमारी चमक गई है। बस आने के लिए एक आने से पहले एक 5 रुपए 10 रुपए का चिल्लर तुड़ा लेकर आ गए, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। देखिए हजरत इब्राहिम 100 बकरियां उठा कर दे रहे हैं कि ले लो, ये 100 बकरियां ले लो, एक मरतबा अल्लाह का नाम मेरे दरबार मेरे सामने ले लो। 100 बकरियां ले लिए, अल्लाह बोलकर एक मरतबा बोले। अब मज़ा जैसे ही लगता है तो फिर मज़ा बढ़ता जाता है, तो फिर कहने लगे और एक मरतबा बोलो। अब क्या देंगे? ये बकिया 100 बकरियां भी ले लो। 4 लाख का माल दे डाले, 2 मरतबा अल्लाह का नाम सुने। 4 लाख का 2 कहाँ, वो भी सुने सो, क्या मज़ा आया। कितने मरतबा हम लोग कहते हैं कुछ मज़ा नहीं आता। फिर मज़ा जब ख़त्म नहीं हुआ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे बाबा और एक मरतबा अल्लाह का नाम लो। तो वो 2 फरिश्ते कहने लगे जो बकरियां थे वो तो दे दिए, अब क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे बकरियों को 1 साल तक मजदूरी में चराऊंगा, 1 मरतबा अल्लाह का नाम ले लो। तुम्हारी बकरियों को 1 साल तक मजदूरी में चराऊंगा, 1 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लो। तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं कि हम इंसान नहीं, मेरा नाम मीकाइल है, इनका नाम इसराफिल है, अल्लाह ताला आजमाने के लिए तुम्हारे पास भेजे हैं। तुम माल से मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सारी दुनिया के सामने बज़ाहिर हो गया, फरिश्तों के दरबार में साबित हो गया कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। चलो तुम जितनी मरतबा कहोगे हम उतनी मरतबा कहने के लिए तैयार हैं। ये बकरियां भी आपको मुबारक है, जो इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला अंबिया
سے لیا وہ امتحان ہم سے بھی لینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے. دوستو مال سے محبت کر کے کیا ہوگا ہم کو بتائیے. مال سے محبت کرنے والے اپنی جوانیوں کو مال کے پیچھے قربان کر رہے ہیں, بڑھاپے کو مال کے پیچھے قربان کر رہے ہیں. کیا ملتا بتائیے ذرا مال سے ہم کو, کیا ملے گا مال سے بتائیے. یہی اللہ والوں نے فرمایا ہے مال سے پلنگ تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے. بہترین 10,000 15,000 20,000 کا پلنگ خریدے, کیا وہ کرول کی وہ کسی کی نالی ہے نا فوم کی, وہ خریدے, فرق کو اوڑھ لے کر سوئے, لیکن نیند دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے. مال سے ایک انسان پلنگ اور نالی تو خرید سکتا ہے, نیند خرید سکتا ہے. کتنے کتنے مالدار ایسے ہیں اپنے کمروں کے اندر نیند کی بھیک مانگ رہے ہیں. کتنے فقیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلیٹ فارم میں پھٹی ہوئی چادر پہن کر اوڑھ کر آرام سے سو کر صبح کو اٹھ جاتے ہیں. کیوں کہ اگر مال سے نیند ملنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو ابھی ذرا اکڑا ڈالتے. سمجھ میں آئی بات. مال سے ایک آدمی دوا خرید سکتا ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتا. صحت خرید سکتے ہیں؟ کوئی سے دکان میں جا کر آپ مجھے 1 کلو صحت دیو بول کر کون پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا. مجھے کروسن دیو, مجھے اناسن دیو, مجھے یہ دیو وہ دیو, یہ خرید سکتے ہیں بھائی. کہا کہ 1-2 سال سے بیماری ہے, 1-2-3 کلو مجھے ذرا صحت دیو, کون بھی خریدی ہے آج تک؟ کیوں صحت نہیں ملتی. مال سے اللہ تعالیٰ صحت خریدنے کا موقع نہیں دیا. صحت تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. مال سے کیا ملتا ہے؟ اگر مال سے ملنا ہے, مال سے حاصل کرنا ہے, اپنی بیٹھی ہوئی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے جنت کو خرید لو. یہی سب سے بڑا فائدہ ہے. تو بہرحال زکوٰۃ دینے کے 3 مقصد ہیں, جن میں سے ایک مقصد میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا. یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہی سمجھیے. اگر آپ کا سال رمضان المبارک میں ختم ہو رہا ہے, بیٹھ کر حساب ڈال کر بیوی کا ایک گرام سونا بھی نکالو, ناک کا بیسر تک نکالو, پاؤں کی پٹی تک نکالو, سونار کے دکان میں لے کر جاؤ, تولو کے کتنے گرام ہیں. اگر اتنے گرام میں یہ مال آپ کے دکان سے لوں تو کتنا پیسہ ہوگا؟ 4 لاکھ روپے لینے کا ریٹ, دینے کا ریٹ نہیں. سمجھ میں یہ بات. آج لیتے ہیں 840 روپے سننے کا ریٹ. سوا کو جا کر بھیجے تو وہ مارواڑی بولتا 720 روپے. او چلو بھی 720 روپے کا حساب نہیں, 840 کا ریٹ. اگر 22 ہے تو اس کا ریٹ, 22 KDM رہا تو اس کا ریٹ, 22 KDM 196 رہا تو اس کا ریٹ, نہیں تو شیواجی نگر کا سننا 18 کیرٹ رہا تو اس کا بھی ریٹ. جو سننا ہے تمہارے پاس اس کا ریٹ لگانا. کی کہتے مسلمانوں کے پاس کیا بولتے ہیں, کیرٹ کا بھی سننا رہتا نہیں. 18 کیرٹ, 20 کیرٹ, 22 کیرٹ, KDM بھی کہتے, 916 بھی کہتے. کوزا سننا پہنے تو کیا ہوا ہم نا, اس میں لکھنؤ شرط لگاتا سو, یہاں کا سننا رننا, وہاں کا سننا رننا, یہ رننا, وہ دکان کی سیل رننا. تیرے پاس کو سے ایمان کی سیل ہے بتا. سمجھ میں آئی بات. بہرحال جو لیتے نا وہ ریٹ کا حساب لگاؤ. ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے, بینک میں کتنا پیسہ رکھے ہیں, گھر کی تجوری میں کتنا پیسہ رکھے ہیں, روٹیشن میں کتنا پیسہ ہے, تمام کا حساب ڈالو. ایک دن وقف کر دو کہ آج میرے زکوٰۃ کا حساب مجھے ڈالنا ہے. کیوں کہ زکوٰۃ کا 100 روپے نہیں, 1 روپیہ بھی اگر زکوٰۃ کا باقی رہ گیا, دینا تھا لیکن کوئی آدمی نہیں دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر 2 مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. یا تو اس کے مال کو تباہ کر دیتے ہیں, یا نہیں تو اس کی اولاد کو محتاج بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مال اس کی زندگی تک تو اس کے ایڑیے سے بچ جائے گا, اس کے جانے کے بعد اس کے بچے لٹا کو وہ نہیں دیا, اس لیے اس کی اولاد لینے کے قابل بن جائے گی. ایک پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سارے واقعات اور مسائل ہیں, آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا میں پورا ایک پیسے کا حساب. زکوٰۃ کی برکت کیا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سناؤں گا. زکوٰۃ کی فضیلت کیا, دینے والے کیسا دیتے تھے, صدقہ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے آئندہ جمعہ آ جائے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کو دینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے چندے کا اعلان آپ حضرات کے سامنے ہر جمعہ کیا جاتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے دینانے کو قبول فرمائے. اور ایک اعلان یہ آیا ہوا ہے کہ 26ویں کے چندے کے متعلق ہماری مسجد سبحانیہ کے ذمہ دار محلے کے تمام دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ملاقات کر کے مسجد کا تعاون فرمائیں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسجد معمور 13 کراس پادران پورہ میں 17 رمضان المبارک بروز اتوار بعد نماز ظہر مفسر قرآن وائز شیریں بیان حضرت مولانا مفتی جمال اکبر ندوی صاحب
کی تفسیر ہوگی، بیان ہوگا، آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے اور رات 16ویں تاریخ آ رہی ہے، اور اسی ہفتے میں تاخیراتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ حسب معمول ہماری مسجد میں تاخیراتوں کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ اپنے اپنے محلہ جات سے تراویح سے فارغ ہو کر، ضروریات سے فارغ ہو کر آپ لوگ وقت مقررہ پر ہماری مسجد میں تشریف لائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال کا معمول ہے کہ تاخیراتوں میں 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کسی بھی خاص موضوع پر بات ہوتی ہے، اس کے بعد 5 تاخیراتوں میں دعا بھی ہوتی ہے، مستورات کے لیے پردے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ تاخیراتیں جو ہوتی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 تاخیراتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر بنایا ہے۔ وہ کون سی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ 5 رات بھی اگر کوئی آدمی جاگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے لیلۃ القدر کی فضیلت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ تاخیراتوں کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ میں دوسرے پروگراموں سے فارغ ہو کر ٹھیک تقریباً 12:30 یا 1 بجے کے درمیان مسجد میں آؤں گا۔ 1 گھنٹہ بات ہوگی، اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ دعا ہوگی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تاخیراتوں کا خاص عنوان یہ ہے کہ موت اور خبر اور قیامت، یہ 3 چیزیں کیا ہیں، کیونکہ یہ 3 چیزوں کو آج کا مسلمان بھول گیا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں، موت کیسے آتی ہے، کیسے رہیں گے تو موت کیسے آتی ہے، اللہ والوں کی موت کیسے گزرتی ہے، اللہ کے نافرمانوں کی موت کیسے گزرتی ہے، اس کے علاوہ قبر کا کیسا عذاب ہے، کون سا گناہ کرتے ہیں تو قبر کے اندر کیسا عذاب ہوتا ہے، پھر قیامت کب آئے گی، قیامت کے قریب کے واقعات کیسے ہوں گے، قیامت کی علامتیں کیا ہوں گی، قیامت جب آئیں گی تو دنیا کا حال کیا ہوگا، قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور قہر کیسا ہوگا، یہ تمام باتوں پر انشاءاللہ تعالیٰ تاخیراتوں میں تفصیلی گفتگو آ جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بجائے گھومنے پھرنے اور سونے کے مسجد میں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کے آنے کو بھی قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاگنے کو بھی قبول فرمائے، دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔